ایران کے ایک دور گاؤں میں ایک بوڑھا شخص رہتا تھا جس کا نام حاجی اسماعیل تھا۔ وہ اپنی جوانی میں ایک کامیاب تاجر تھا، مگر بڑھاپے میں اس کی ساری دولت ختم ہو چکی تھی۔ اب وہ اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ ایک پرانی خستہ حال جھونپڑی میں رہتا تھا۔ اس کی واحد امید اس کے دونوں بیٹے تھے جن پر وہ اپنی زندگی بھر کی امیدیں لگائے بیٹھا تھا۔ اسماعیل کے بڑے بیٹے حمزہ کی طبیعت سخت تھی۔ وہ دنیاوی چیزوں میں زیادہ دلچسپی لیتا تھا اور دولت حاصل کرنے کا خواہش مند تھا۔ اس کے برعکس چھوٹا بھائی علی نرم دل اور مہربان طبیعت تھا۔ وہ اپنے والد کا بہت خیال رکھتا تھا اور چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں خوش رہتا تھا۔ جب باپ نے بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھا تو وہ کام کرنے کے قابل نہ رہا، گھر میں فاقے ہونے لگے۔ تب حاجی اسماعیل نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلا کر کہا، بیٹا اب میرا وقت قریب ہے، تم دونوں اپنی قسمت خود بناؤ۔ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ حمزہ نے باپ کی بات سن کر فیصلہ کیا کہ وہ شہر جا کر دولت کمائے گا۔ اس کا خیال تھا کہ غربت ایک لعنت ہے اور اسے کسی بھی قیمت پر امیری حاصل کرنی ہے۔ دوسری طرف علی نے کہا، ابا میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا، آپ میری دنیا ہے، میں یہیں رہ کر محنت کروں گا اور جو نصیب میں ہوگا وہی قبول کروں گا۔ حمزہ اپنے خوابوں کی تلاش میں بڑے شہر چلا گیا جہاں اس نے کئی سال محنت کی۔ وہ دولت مند ہو گیا، کاروبار میں ترقی کی اور کئی جائیدادیں بنا لی، مگر دولت کے ساتھ ہی اس کا دل سخت ہوتا چلا گیا۔ وہ اپنے باپ اور بھائی کو بھول چکا تھا کیونکہ اسے لگتا تھا کہ وہ ایک نئی دنیا میں داخل ہو چکا ہے جہاں جذبات کی کوئی قیمت نہیں۔ علی نے گاؤں میں ہی رہ کر محنت کی۔ وہ کھیتوں میں کام کرتا، مزدوری کرتا اور اپنے بیمار والد کی دیکھ بھال کرتا۔ اس کا دل مطمئن تھا اگرچہ اس کی زندگی سادگی میں گزر رہی تھی۔ وہ ہر لمحہ اپنے والد کے ساتھ رہتا اور انہیں اطمینان دیتا۔ سال گزرتے گئے اور حاجی اسماعیل کا بڑھاپا مزید کمزوری میں بدل گیا۔ علی کے پاس وسائل کم تھے مگر اس کے دل میں محبت اور خدمت کا جذبہ بھرپور تھا۔ وہ دن رات باپ کی دیکھ بھال کرتا، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھتا اور دعا کرتا کہ اللہ ان پر رحم کرے۔ ایک دن حاجی اسماعیل شدید بیمار ہو گیا۔ علی نے کئی دنوں تک اس کا علاج کرنے کی کوشش کی مگر گاؤں میں طبی سہولیات کمزور تھی۔ مجبوراً اس نے اپنے بڑے بھائی حمزہ کو خط لکھا جس میں درخواست کی کہ وہ واپس آئے کیونکہ ان کے والد کا وقت قریب ہے۔ خط پڑھ کر پہلے تو حمزہ بہت پریشان ہوا مگر پھر اس نے سوچا کہ اب اس کے پاس بہت زیادہ دولت ہے، وہ اپنے والد کے لیے بہترین طبیب کا انتظام کر سکتا تھا۔ وہ فوری گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا مگر اس کے پہنچنے سے پہلے ہی حاجی اسماعیل اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ جب حمزہ گاؤں پہنچا تو علی اپنے والد کی قبر کے پاس بیٹھا رو رہا تھا۔ حمزہ کو بہت افسوس ہوا مگر ساتھ ہی وہ سوچنے لگا کہ اب باپ کے جانے کے بعد اسے یہاں ٹھہرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ علی سے کہنے لگا، ابا کے جانے کے بعد میرے پاس تمہارے لیے ایک آفر ہے، تم میرے ساتھ شہر چلو، وہاں تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ علی نے سر اٹھایا اور مسکراتے ہوئے کہا، بھائی میرا نصیب یہی ہے، مجھے دولت کی نہیں دل کی سکون کی ضرورت ہے۔ میں اسی گاؤں میں رہوں گا کیونکہ یہاں میرا دل لگا ہوا ہے۔ والد صاحب بھی یہی چاہتے تھے کہ میں اسی مٹی سے جڑا رہوں۔ حمزہ کو علی کی یہ بات سمجھ میں نہ آئی۔ اسے لگا کہ علی نے اپنی زندگی برباد کر دی ہے مگر وہ اسے مجبور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ دوبارہ شہر چلا گیا مگر اس کے دل میں ایک عجیب سا بوجھ رہنے لگا۔ وقت گزرتا گیا، حمزہ کے پاس سب کچھ تھا مگر وہ کبھی خوش نہیں رہ پایا۔ وہ اکثر اپنے والد اور بھائی کو یاد کرتا مگر اب سب کچھ بیکار لگنے لگا تھا۔ وہ سوچتا، کیا واقعی دولت ہی سب کچھ ہے؟ کیا میں نے کسی قیمتی چیز کو کھو دیا ہے؟ ادھر علی گاؤں میں ایک سادہ مگر خوشحال زندگی گزار رہا تھا۔ اس نے کھیتوں کو سنوار لیا، لوگوں کی مدد کرنا شروع کی اور یتیم بچوں کے لیے ایک چھوٹا سا مدرسہ بنا دیا۔ وہ لوگوں میں عزت کی نظر سے دیکھا جانے لگا اور گاؤں کے بزرگ اس
کی سادگی اور خدمت گزاری پر فخر کرنے لگے۔ کئی سال گزر گئے اور حمزہ کی دولت میں مزید اضافہ ہو گیا، مگر اس کے دل میں ایک خلا سا تھا۔ وہ بڑے بڑے محلات میں رہنے لگا، مگر کوئی ایسا نہ تھا جو اس کی خوشیوں میں شریک ہوتا یا اس کا سچا خیر خواہ ہوتا۔ وہ سوچنے لگا کہ اس کی دولت نے اسے لوگوں سے دور کر دیا ہے، جبکہ علی کی سادگی نے اسے سب کے دلوں میں بسا دیا ہے۔ ایک دن حمزہ کو خبر ملی کہ علی بیمار ہے۔ اس کے دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہوئی، جیسا کوئی اندر سے اسے پکار رہا ہو۔ وہ فوری گاؤں کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے علی کو ایک پرانی چارپائی پر لیٹے ہوئے دیکھا۔ اس کے چہرے پر کمزوری تھی، مگر آنکھوں میں سکون تھا۔ حمزہ نے علی کا ہاتھ پکڑا اور نم آنکھوں سے کہا، بھائی میں نے سب کچھ حاصل کیا، مگر اصل خوشی تمہارے پاس ہے۔ میں سمجھ ہی نہیں پایا کہ حقیقی خوشی محبت اور اپنوں کے ساتھ جینے میں ہے، نہ کہ دولت کے انبار میں۔ کیا تم مجھے معاف کر سکتے ہو؟ علی مسکرایا اور بولا، بھائی محبت میں معافی کی ضرورت نہیں ہوتی، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، بس دل میں جینے کا ہنر سیکھ لو۔ حمزہ نے فیصلہ کیا کہ وہ مزید اپنی زندگی دولت کے پیچھے ضائع نہیں کرے گا۔ اس نے اپنا سارا کاروبار بیچ دیا اور ہمیشہ کے لیے گاؤں میں بسنے کا فیصلہ کیا۔ اب وہ اپنے بھائی کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتا، غریبوں کی مدد کرتا اور اپنی دولت کا صحیح استعمال کرتا۔ حمزہ نے جب گاؤں میں رہنے کا فیصلہ کیا تو شروع میں اسے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ جو کبھی بڑے شہروں کی چمک دمک کا عادی تھا، اب ایک سادہ گاؤں میں زندگی گزار رہا تھا۔ مگر جو وقت گزرتا گیا اسے احساس ہونے لگا کہ سادگی میں جو سکون ہے وہ دنیا کی کسی دولت میں نہیں مل سکتا۔ حمزہ نے اپنے پیسوں سے گاؤں میں ایک اسکول کھولنے کا فیصلہ کیا تاکہ گاؤں کے بچے تعلیم حاصل کر سکے۔ علی اس فیصلے پر بہت خوش ہوا اور اس نے حمزہ کا بھرپور ساتھ دیا۔ یہ اسکول نہ صرف تعلیم کا ذریعہ بنا بلکہ گاؤں والوں کے لیے بھی ایک امید کی کرن بن گئی۔ ایک دن علی نے حمزہ سے کہا، بھائی میں نے ہمیشہ تمہارے لیے دعا کی کہ تمہیں حقیقی خوشی ملے۔ آج میں دیکھ سکتا ہوں کہ تم نے وہ خوشی حاصل کر لی ہے۔ اب تم صرف دولت مند نہیں بلکہ دل کے امیر بھی ہو چکے ہو۔ حمزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ جان گیا کہ اس کا بھائی ہمیشہ سے صحیح کہہ رہا تھا۔ حمزہ اب گاؤں میں ایک معزز شخصیت بن چکا تھا۔ وہ ہر ایک کی مدد کرتا، بیماروں کے لیے دوا کا انتظام کرتا اور غریبوں کے لیے کھانے کا بندوبست کرتا۔ اس نے اپنی ساری دولت انہی لوگوں میں لگا دی جن کے لیے وہ کبھی وقت نکالنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور علی کی طبیعت مزید خراب ہونے لگی۔ اس کی عمر زیادہ نہیں تھی، مگر مسلسل محنت اور اپنے والد کی خدمت کے باعث اس کا جسم کمزور ہو چکا تھا۔ ایک دن وہ شدید بیمار ہو گیا اور بستر سے اٹھنے کے قابل نہ رہا۔ حمزہ نے ہر ممکن کوشش کی کہ اسے بہتر علاج ملے، مگر گاؤں کے حالات ایسے نہ تھے کہ اسے جدید سہولت میسر آ سکے۔ ایک رات علی نے حمزہ کا ہاتھ پکڑا اور مسکراتے ہوئے کہا، بھائی میرا وقت آ گیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اب تم میرے بغیر بھی ٹھیک رہو گے، کیونکہ تم نے زندگی کی اصل حقیقت کو سمجھ لیا ہے۔ میری ایک درخواست ہے کہ تم ہمیشہ اسی طرح لوگوں کی خدمت کرتے رہو، کیونکہ یہی وہ دولت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ کہہ کر علی نے آخری سانسیں لی اور ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ حمزہ کے لیے یہ صدمہ ناقابل برداشت تھا۔ وہ گھنٹوں اپنے بھائی کے پہلو میں بیٹھ کر روتا رہا۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ اپنی زندگی کا سب سے قیمتی حصہ کھو چکا ہے، مگر اسے علی کی باتیں یاد آئی جس میں ہمیشہ محبت، قربانی اور خدمت کا درس تھا۔ حمزہ نے علی کی موت کے بعد بھی گاؤں میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ وہ ہر دن علی کے مشن کو جاری رکھنے کی کوشش کرتا۔ اس نے مزید اسکول اور اسپتال بنوائے تاکہ گاؤں کے لوگ صحت مند اور تعلیم یافتہ ہو سکے۔ اب وہ دولت کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کی بھلائی کے لیے جیتا تھا۔ سالوں بعد جب حمزہ خود بھی بوڑھا ہو گیا تو لوگ اس کی عزت کرتے اور اس کی کہانیاں سناتے۔ وہ علی کی قبر پر جا کر اکثر کہا کرتا، بھائی تم نے جو راستہ چنا تھا وہی صحیح تھا، کاش میں یہ پہلے سمجھ لیتا۔ آخرکار ایک دن حمزہ بھی اس دنیا سے چلا گیا، مگر اس کی نیکیاں اور محبت ہمیشہ گاؤں والوں کے دلوں میں زندہ رہی۔
یہ کہانی ایک لازوال سبق دیتی ہے کہ اصل دولت وہی ہے جو لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائے، نہ کہ وہ جو بینک کے کھاتوں میں ہو۔ اور یہ کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ دنیاوی کامیابی کا کوئی فائدہ نہیں اگر اس میں اپنوں کی محبت نہ ہو۔ دولت آنے جانے والی چیز ہے، مگر وہ رشتے جو سچائی اور محبت میں مبنی ہو ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔ آخر میں حمزہ نے وہی دولت کمائی جو سب سے قیمتی تھی، سکون، محبت اور اپنوں کا ساتھ۔